تو پھر خدا اسے تسلی دے دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے اندر کفایت پیدا کر دیتا ہے، جس کو گنیوٹن کہتے ہیں نا، کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے دیا وہ بہت کچھ ہے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ایسے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹانگیں دی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کئی لوگ ویل چیئر کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے یا اللہ تیرا کہ تو نے مجھے چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سن ہی نہیں سکتے، جب وہ سن ہی نہیں سکتے تو پھر لیکن جو سن سکتے ہیں ان کے اندر شکر پیدا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے نزلہ، شدید نزلہ لگا، اتنا نزلہ شدید تھا کہ ناک بند ہو گیا اور خوشبو ختم ہو گئی، جو سونگنے کی حصہ ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر کسی کی چکھنے کی حص ختم ہو جائے، کورونا کے دوران کی لوگوں کی چکھنے کی حص جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، مرچیں کھا لیں تو وہ بھی ہے ویسی، چینی کھا لیں تو وہ بھی ویسے، ایک جیسا ٹیسٹ، تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ میری جو سونگنے کی حصہ ہو جاتی ہے۔ اور عید تھی تو عید پہ میں نے پرفیوم لگایا، پرفیوم چھڑکا، عید پہ جانے سے پہلے کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی، اور چھڑکا میں نے کوئی خوشبو نہیں۔ میں حیران تھی، نہیں اس پرفیوم کے اندر سے خوشبو ختم ہو گئی۔ تو میں نے اپنے بچوں سے کہا ذرا سنگے ہیں تو دیکھیں کہ خوشبو آ رہی ہے، بہت زیادہ، بہت خوشبو ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میری جو سونگنے کی حصہ ہے یہ کام نہیں کر۔ دوبارہ 2-4 دن کے بعد میں ایک جگہ گیا تو وہاں یہ جو زمینداروں نے کھاد ڈالی ہوتی ہے اور جس کی شدید بو ہوتی ہے، زمین میں وہ ڈال دیتے ہیں تو اس کی بو بڑی آتی ہے جب وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو وہ میں وہاں تھا تو مجھے بہت شدید وہ بو آئی۔ جب وہ مجھے بو آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میری جو حصہ ہے وہ واپس آ گئی، اور اس بو کو سونگنے کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ میری حصہ واپس آ گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا تو میں وہ واش روم میں گیا، نیچے تھے تہ خانے میں، کیبل میں، تو اندھیرا تھا کافی وہاں، تو لائٹ جو ہے وہ جو تھوڑی ٹائمنگ جس کا ٹائمر ہوتا ہے، تو میں واش روم میں بیٹھا تو وہ ایسے میں نے آنکھیں کی، سال میرا شدید درد کر رہا تھا، میری برین کی تکلیف تھی مجھے، تو ایسے میں نے آنکھیں بند کی تو واش روم میں بیٹھا تھا، جب آنکھیں کھولی تو وہ لائٹ بند ہو گئی۔ لائٹ جب بند ہوئی تو مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا، تو میں نے سوچا سمجھا کہ بس آنکھیں گئی، میری آنکھیں، میری جو آنکھوں کی روشنائی ہے، روشنی یہ جاتی نہیں، کیونکہ سر درد تھا، اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ میری جو نظر ہے یہ جاتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو، لیکن انسان فار گرانٹڈ لیتا ہے ان چیزوں کو، یہ فار گرانٹڈ نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ ایک ایک چیز کا ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو نہیں کر سکتے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر اوپن ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس ایس کلاس سے کیوں، یہ دیکھو فلاں جو ایسا، بھائی خدا کے بندو اوپن تو ہے نا، اس کا شکر ادا کریں، اس کو انجوائے کریں۔ اب اس غم میں، اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس ایس کلاس ہے،
اور پھر حسد پیدا ہوگا. اوپر دیکھیں گے تو حسد پیدا ہوگا, اور جب حسد پیدا ہو گیا تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا. روحانی لحاظ سے تو اس کو یہ نقصان ہوگا کہ اس کی نیکیاں جاتی ہیں. حضرت نے فرمایا نا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتا ہے. جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھاتا ہے. تو جب اوپر دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوگا کہ وہ فلاں کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں, مجھے یہ چیز ملنی چاہیے, اسے کیسے مل گئی. تو یہ انسان اس طرح کی سوچتا ہے, اور اس کے یا تو پھر اس کے پاس بھی جائے. کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ جو مانگو تمہیں مل جائے. یہ افریقیوں کے بارے میں کسی لطیفہ بتایا کہ افریقی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو مانگتے ہو مانگو, ایک چیز مانگو تمہیں مل جائے گی. تو جو انسان کے پاس نہیں ہوتا ظاہر ہے افریقیوں کے پاس رنگ کالا ہے, تو انہیں یہ تھا کہ ہمارا رنگ برا ہو جائے. ایک افریقی سے پوچھا, 99 تھے 100 جن کو یہ اختیار تھا, تو ایک سے پوچھا, اس نے کہا میرا رنگ سفید ہو جائے, میں انگریزوں کی طرح ہو جاؤں, میں یورپین کی طرح ہو جاؤں. اللہ نے کہا اوکے, ہو گیا. دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا, سب نے یہی خواہش. 99 ہو گئی. اب جو 100واں تھا تو اس نے کہا یہ تو سارے سفید ہو گئے, میں اکیلا کالا ہوں. تو اللہ نے کہا ہاں مانگو, کیا مانگتے ہو. کہتا میری یہ خواہش ہے کہ یہ سارے کالے ہو جائے, میرے برابر ہو گئے. وہ سارے کالے ہو گئے. اب اس کا حسد دوسروں میں بھی لے ڈوبا. اس نے دیکھا حسد میں مبتلا ہو گیا. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے, انہیں نقصان دے, معاشرے کو نقصان دے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد سے بچو. ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو, اور اے اللہ کے پاک بندو بھائی بھائی کو کر رہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاسرار, یعنی حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. کہتے ہیں ایلوا کوئی ایک بہت ہی کڑوا پھل ہے اور اس کے رس کو کہتے ہیں ایلوا. وہ ایک بہت کڑوا پھل ہے, اس کے رس کو ایلوا کہتے ہیں. یعنی اگر شہد میں وہ رس ڈال دیا جائے تو شہد کو وہ بگاڑ دے گا. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حسد نہ کرو, آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو, اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور شکر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے نعمت کا شکر ادا کیا. ہر وقت انسان الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کرتا رہے تو پھر وہ انسان خدا کا شکر ادا کرے, اور شکر جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا. اگر دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا, اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق